اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تاکید آوردن لفظی است کہ موجب تثبیت و تقریر مطبوع گردد۔ آج کی ہماری بحث جو ہے وہ توابع میں سے دوسری بحث جسے تاکید کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں خود اپنی اردو زبان میں بھی تاکید کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ تاکید کا پہلے لانے کا مقصد کیا ہے، اس پہلے اس بات کو سمجھیے۔ یہ ابھی کتاب میں نہیں ہے، ابھی خارج سے بتا رہے ہیں۔ تاکید لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی جملہ بولتے ہیں تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ تو انسان کیا کرتا ہے، اپنی بات کو مطلب یہ کہ اس دائرۂ شک سے نکالنے کے لیے، جھوٹ کے دائرے سے نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے کہ سامنے والا اسے بھولے، سامنے والا اسے چھوڑے، ترک کرے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو تاکید کرتے ہیں، اس کی بات ان شاء اللہ۔ تو تاکید لانے کا یہ مقصد ہدف ہو سکتا ہے جو بہرحال کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے تعریف کی ہے، مطلب تاکید کی۔ تاکید کے لیے کیا کہا کہ تاکید یہ ہے کہ انسان یعنی متکلم، بولنے والا، ایسے الفاظ کو لائے تاکید کے لیے۔ اب یہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے، خود وہ لفظ ہو سکتا ہے کہ جس کو بولا گیا اسی کو دہرا دے، جس کو تاکید لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر نہیں، کچھ الفاظ مخصوص ہیں کہ جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن کو لانے سے تاکید معنوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، سنیے گا، ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے تاکید لفظی کیا ہے، تاکید معنوی کیا ہے۔ تاکید کی تعریف کیا ہے، یعنی ایسے الفاظ کو لانا کہ جس کے لانے کے ذریعے سے جو موجب بنے، سبب بنے کسی چیز کا، اپنی بات کے تثبیت کا، اپنی بات کے ثابت ہونے کا، مقرر ہونے کا، سمجھ رہے ہیں بات واضح ہے؟ ہاں، یعنی اس میں پھر کوئی احتمال الگ سے نہ رہ جائے، اس لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تاکید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب اردو والے ہیں کیا؟ نہیں، اچھا، سمجھ گئے، واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھیے گا، تاکید اور موکد اور موکد کہتے ہیں تاکید میں ہی، جیسے آپ غور کیجئے گا، موکد کسے، یعنی موکد اس میں مفعول، ٹھیک ہے، موکد جس کی تاکید کی جائے، سمجھ رہے ہیں، موکد، علیکم السلام، جس کی تاکید کی جائے، اور موکد کیا، کہ جس کے ذریعے سے تاکید کی جائے، تاکید کرنے والا، ہاں، تاکید کرنے والا، موکد اس میں فاعل، موکد تاکید کرنے والا، اور موکد جس کی تاکید کی جائے، بات واضح انشاءاللہ۔ جی، اب آئیے دوسرے اس میں مرحلے میں ذکر کیا ہے تاکید کی اقسام، انواع۔ تو کہا کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید کبھی لفظی ہوتا ہے اور تاکید کبھی معنوی ہوتا ہے، واضح۔ تاکید لفظی ہوتا ہے، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کسے کہتے ہیں، ابھی ہم نے آپ کو عرض کیا، تاکید لفظی کیا ہے کہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں، سنیے گا، غور کیجیے گا، ابھی کتاب میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تاکید لفظی کیا ہے کہ جو لفظ آپ نے کہا اسی لفظ کو دہرا دیجیے، مثلا جاء الحق، پھر سے دوبارہ کہہ دیجیے جاء الحق، ٹھیک ہے۔ جو فعل ہے، مثلا فعل کو ہی انہوں نے ابھی ذکر دیکھیں، آپ پڑھیں گے، تو تاکید لفظی کیا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، فعل میں بھی ہو سکتا ہے، حرف میں بھی ہو سکتا ہے، جملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ جملے کو پورا جملہ دہرا دیجیے، تاکید جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پورے جو فعل ہے اس فعل کی تکرار کر دیجئے تو فعل کی تاکید ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جس کو آپ کو اہمیت دینی ہے، جس کو آپ کو تاکید کرنی ہے، اس کو دہرا دیجئے اسی لفظ کو، تو یہ تاکید لفظی ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تاکید معنوی ہوتی ہے۔ تاکید معنوی کیا، تاکید معنوی کہ اس میں لفظ کو تکرار نہیں ہوتی ہے، لفظ کو نہیں دہرایا جاتا ہے، بلکہ تاکید معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، جیسے لفظ عین، لفظ نفس، یہ سب کیا ہے، ان کا استعمال اگر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی جملے کو بولنے کے بعد، مثال کے طور پر سمجھا دی کہ تاکید معنوی کیا ہے، غور کیجیے، اس مثال پر غور کریں گے سمجھ میں آئیں گے۔ ابھی وہ سمجھا آپ نے تاکید لفظی، مثلا آپ نے کہا جاء زید، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سامنے والا یہ سمجھ رہا ہو، غور کیجیے گا، لفظی اور معنوی میں فرق ہو سکتا ہے، سامنے والا یہ سمجھے کہ زید نہیں کچھ اور بول لیتے، تو آپ نے کیا کیا، جاء زید، بات واضح ہے،
تو یہ لفظ خود لفظ زید کی آپ نے 2 بار تکرار کر دی. اب یہاں پر وہ اس کا ڈاؤٹ جو ہے، اس کا جو شک ہے وہ دور ہو جائے گا. تو یہ تاکید لفظی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں، تاکید معنوی کیا کہتے ہیں؟ مثلا کیا ہے، جاء زیدن، ابھی زیدن کی تکرار نہیں کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ نفسہ. بات واضح ہے؟ جاء زیدن نفسہ. ہو سکتا ہے آپ مثلا آپ نے کہا جاء زیدن، زید آیا، تو سامنے والا ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ زید آنے مثلا کیا ہے، خود زید کا غلام آیا، ٹھیک ہے، زید کا جانور آیا. یہ سب احتمالات ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، جاء زید نفسہ، زید بنفس نفیس خود آیا ہے. تو یہ نفسہ نے کیا کیا ہے؟ زید کی آ کر تاکید کے لیے. لیکن البتہ یہ تاکید کون سی ہے؟ تاکید معنوی. ٹھیک ہے، تو غور کیجیے گا. تاکید لفظی کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سی بات ہے. جس لفظ کو آپ کو جس لفظ کی تاکید کرنی ہے آپ کو، اسی کو دوہرا دیجئے، تکرار کر دیجئے، تاکید لفظی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں مخصوص کہ جو تاکید معنوی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال اگر جملے میں آپ کر رہے ہیں تو اس سے تاکید معنوی ہے. بات واضح؟ یہ پورا درس ہے. ہاں، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہوتا ہے، غرض کیا ہوتا ہے؟ غرض یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سامع سے، ٹھیک ہے، سامع جو سننے والا ہے اس سے ڈاؤٹ جو کلیئر ہو جاتا ہے، اس میں وہ جو احتمال دیکھا ہم نے کہا جاء زیدن، تو احتمال دے رہا تھا، ہو سکتا ہے زید کا گھوڑا آیا، ہو سکتا ہے زید کا غلام آیا، زید سے متعلق کوئی چیز آئی. آپ نے کہا نہیں، جاء زیدن نفسہ، زید بنفس نفیس خود آیا. یا پھر آپ نے کیا کہا، جاء زیدن زیدن. ٹھیک ہے. یا پھر اس جملے کو سن کر کچھ اور سمجھ رہا ہو جاء زیدن سے، آپ نے کہا نہیں، جاء زیدن جاء زیدن. آواز ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ خلاصہ ہے تاکید کا. اور میں نے عرض کیا کہ تاکید بھی جو کیا ہے، یہ توابع میں سے ہے. اب غور کیجیے گا، اس کو ربط دینا بہت ضروری ہے. تاکید توابع میں سے ہے. آپ کیسے سمجھے توابع میں سے؟ کون بتا سکتا ہے؟ توابع کا ہم نے پڑھا، توابع تابع کی جمع ہے. تابع کا مطلب پیروی کرنے والا، توابع بہت سارے پیروی کرنے والے. ٹھیک ہے. تو تاکید کی جو بحث، ابھی پورے تاکید کی بحث ہم نے خلاصہ کر دیا آپ کے سامنے. اب آپ بتائیے کہ اس بحث کو کیسے آپ توابع میں شامل کریں گے؟ تو ہاں سنیے، ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے. کہا کہ اس لیے اس کو توابع میں داخل کریں گے چونکہ جو مؤکد ہوتا ہے، مؤکد یعنی تاکید کرنے والا، مؤکد اعراب کے لحاظ سے مؤکد کا تابع ہوتا ہے، پیروی کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو مؤکد کا اعراب ہوگا وہی جیسے زید میں. دیکھیں اب جو دوسرا والا زید ہے اس کا اعراب کیا کریں گے آپ؟ بس کہیں گے تاکید مرفوع رفع کے علامت ضمہ، ختم. واضح؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہا جاء زید نفسہ، تب جاء فعل، ٹھیک ہے، زید فاعل. اب نفسہ کی ترکیب کیا کریں گے؟ تو یہ نفسہ کا وہی اعراب ہے جو زید کا اعراب ہے. کیا کہیں گے؟ نفسہ، نفس تاکید. البتہ آپ کا کوئی زیادہ معنی تو تاکید معنوی کہہ لیجیے. پھر نفس و مضاف اور ہاں جو مضاف ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ چونکہ یہ اسماء دائم الاضافہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. کل عسکری جو ہے وہ شور مچا رہے تھے کیا؟ اندی کے بارے میں. اندہ اسماء دائم الاضافہ میں سے ہے، تو وہ کیسے نہیں ہوا مضاف ہو سکتا ہے؟ بتایا نا ہم نے، 2-3 لوگ اس بات کو شاہد ہیں. ہاں، کیا کوئی سوال ہے؟ ہاں ہاں، زید المؤکد بولیں گے، زید المؤکد بولیں گے. جیسے اس کو پیچھے ہم بول رہے تھے، اس کو موصوف بول رہے تھے، اس کو صفت بول رہے تھے. لیکن یہ ترکیب میں آپ کو زید الفاعل بولنا ہے. ٹھیک ہے. کسے؟ جاء زید دوسرا والا زید مؤکد. زید جو فاعل نہیں، مؤکد نہیں، مؤکد اس کی تاکید کی جائے. ہاں، مؤکد جس کی تاکید کی جائے. بات واضح؟ ٹھیک. تو آپ کو یہ اہم چیز کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تاکید کی بحث توابع میں سے کیسے، اس کی وجہ سب کو معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو مؤکد ہوتا ہے وہ اعراب کے لحاظ سے مؤکد کا تابع ہوتا ہے. اور کر لیجیے دوستوں، 10 منٹ میں دیکھتے ہیں. تاکید سنیے گا، نہ سمجھ میں بتائیے گا. آوردن لفظی کے موجب تثبیت و تقریر مطلوب گردد. ٹھیک ہے. آوردن لانا، ایسے لفظ کا لانا ہے کہ جو سبب بنے، موجب یعنی سبب بنے کس چیز کا؟ تثبیت و تقریر کا. تثبیت کہتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں، تقریر کہتے ہیں کسی چیز کو مقرر کر دینے کے لیے، وہ بھی ثابت کے ہی معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کیا تھا، آپ جو جملہ بول رہے تھے تو اس میں ایک احتمال تھا کہ نہیں زید نہیں، اس سے متعلق کوئی اور چیز آئی. آپ نے جب تاکید لا دی تو کہا کہ نہیں، اب یہاں پر کوئی ڈاؤٹ وغیرہ نہیں کس طرح. بتا دوں انشاءاللہ. ٹھیک. سنیے گا، تعبیرہ مؤکد و متبورہ مؤکد بھی نام ہے.
اب یہاں پر کہہ رہے ہیں جو تابع ہے، جو پیروی کرنے والا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤکد، اس میں فاعل، ٹھیک ہے. وہ متبورہ یعنی جس کی اتباع کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤکد، اس مفعول. واضح انشاءاللہ. ٹھیک، سنیے گا. مؤکد فقط در اعراب از مؤکد پیروی میکند. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مؤکد صرف اعراب کے لحاظ سے اپنے مؤکد کی پیروی کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جس سے پہلے ہم نے صفت موصوف میں 4 چیزیں پڑھی تھیں، ہے نا؟ ان چاروں میں سے صرف ایک حالت ہے، رفع نصب جر. ان چیزوں میں فقط کیا ہے؟ پیروی ہے. باقی 3 میں ضروری نہیں. آپ دیکھیں نا، جاء زید نفسہ، نفس کیا ہے؟ نفس خود جو ہے کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، لیکن زید کی اس سے تاکید کرتے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. تو باقی اس میں مطابع ضروری نہیں ہے، صرف ایک چیز میں تاکید میں کیا ہے؟ اعراب میں مطابع ضروری ہے. اس بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو لکھ لیجیے گا. خیر، اب دیکھیے انواع تاکید. تاکید بر دو نوع. تاکید کی 2 قسمیں ہیں، تاکید لفظی ہے، تاکید معنوی ہے. تاکید لفظی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے تاکیدی. سب کو سنائی دے رہی میری آواز؟ اچھا. کہہ رہے تاکید لفظی تاکیدی است کے لفظ مطبوع و یا مترادف آن تکرار شدہ باشد. ٹھیک ہے. تاکید لفظی کیا ہے؟ کہ مطبوع یعنی جس کی تاکید کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کی اتباع کی جا رہی ہے. اس کو کہہ لیجئے مطبوع کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، منعوت کیسے ہو سکتا ہے اس بحث میں؟ آپ مؤکد، صفت موصوف ختم. ہاں، یہاں پر مطبوع کو مؤکد بھی کہہ سکتے ہیں. غور کیجیے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ مطبوع مؤکد کے لفظ کو یا اس کے مترادف جو لفظ ہیں اس کو لا کر ذکر کرنا، اس کو لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان گنے تاکید در ہمیں انواع لفظ امکان دارا ہے. ہاں ٹھیک، دیکھیے غور کیجیے گا. تاکید لفظی کہہ رہے تاکیدی ایسا تاکید ہے کہ لفظ مطبوع یا مترادف یہاں تکرار شدہ باشد، کہ جس میں مطبوع کا لفظ یا مطبوع کے لفظ کے مترادف، ہاں مطبوع کے لیے مؤکد کے لفظ کے مترادف. مثلا کیا جیسے ہم نے پڑھا تھا انسان و بشر، یہ مؤکد ہے. ابھی آگے ایک مثال بھی دیں گے. فازا وانتصر زید، ٹھیک ہے، فازا انتصر زید، ٹھیک ہے. جو لفظ فوز یعنی کامیابی، انتصار کا مطلب بھی کامیابی ہوتا ہے. تو دونوں لفظ کیا ہیں؟ ایک ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتصر نے آ کر فازا کی کیا کیا؟ تاکید کی ہے. بات واضح ہے. تو کبھی کبھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ فازا زیدن، یہ بھی یہ تاکید ہے، تاکید لفظی ہے یہ بھی. اور تاکید لفظی یہ بھی ہے کیا؟ کہ فازا انتصر زیدن. واضح انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ یہاں پر مترادف ہوا ہے. اس کا ایک مثال کہاں پہ گزری ہے ترادف کو سمجھانے کے لیے؟ حسن تو مفعول مطلق میں کہا تھا قم تو وقوفا. ٹھیک، حسن تو. واضح انشاءاللہ. تو یہ اب عبارت واضح ہوئی. کہہ رہے این گنے تاکید در ہمیں انواع لفظ امکان دار. اور کہ یہ جو تاکید ہے نا، یعنی لفظ مترادف لفظ کو لا لیجئے یا خود لفظ کی تکرار کر دیجئے، یعنی جس کو کہتے ہیں تاکید لفظی. کہ یہ تاکید لفظی لفظ یہ لفظ کی تمام انواع میں یہ ممکن ہے، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، جملہ ہو، سب میں. مثال در اسم، اب دیکھیے انواع لفظ بتا رہے ہیں. جیسے اسم میں کی مثال دے رہے ہیں تاکید لفظی کی، جا الحق ہو، الحق ہو. بات انشاءاللہ. تو پہلا والا الحق ہو تو کیا ہو گیا؟ یہ فاعل ہے مرفوع. دوسرا والا کہیں گے تاکید مرفوع رفع کے علامہ ضمہ. ٹھیک ہے، اور اس کو مؤکد کہہ لیجیے. سوئے ہاں کہہ لیجیے. بات واضح ہے. اس طریقے سے فعل میں بھی ہے یہ. دیکھیے آپ جا الحق ہو. بات واضح ہے. واضح. فعل کی مثال، ہاں فعل کی تاکید ہو گئی. اس طریقے سے حرف کی بھی تاکید ہوتی ہے. ان الحق جا. جملے کی تاکید کی مثال جا الحق جا الحق. بات واضح انشاءاللہ. ٹھیک، توجہ غور کیجیے. کہہ رہے گاہی تاکید لفظی با لفظ مترادف صورت نکلے. ابھی جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاکید لفظی لفظ مترادف کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس کی تاکید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ مترادف سن کے کہے کہ نہیں تاکید لفظی تو ہم نے پڑھا ہے خود لفظ کی تکرار ہوتی ہے. تو اس بات کو غور کیجیے کہ نہیں، لفظ کی تکرار نہیں، لفظ کے ساتھ اگر معنی بھی کی بھی تکرار ہو جائے، اگرچہ لفظ بدلا ہوا ہو، پھر بھی اسے تاکید لفظی ہی کہا جائے گا. بات واضح ہے. مثال دے رہے ہیں. دیکھیے فازا انتصر الجیشو. ٹھیک ہے. دیکھیے جو معنی فاز یعنی کامیابی اور انتصار یعنی کامیابی، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی ہے. تو اس انتصارہ نے فازا کی کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے.
بات واضح انشاءاللہ. بس یہاں پہ فرق اور یہ بھی تاکید لفظی ہی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بھی تاکید لفظی ہی ہے. بات واضح ہے. بس آپ کو یہ اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے, تاکید لفظ مترادف کے ذریعے سے کی گئی. بات واضح ہے. اب آئیے تاکید معنوی. تاکید معنوی, ہاں جی, اننا جو ترکیب کا طریقہ وہی ترکیب ہوگی, بس دوسرے والے کو کیا کہیے گا, تاکید. تاکید برائے حرف کہہ لیجیے, تاکید برائے اسم کہہ لیجیے. کس کے کام مقدم ہو گئی. دیکھیے غور کیجیے گا, فاضہ انتصرا فاضہ کی تاکید, جیشو فاضہ کی تاکید. انتصرا وہی تو کہہ رہا ہوں, انتصرا اس کے فاضہ کی تاکید کی ہے نہیں, اس کا فائل نہیں. ایسے دیکھیے تو معنی تو وہی ہے, ایک ہی معنی ہے, سمجھ رہے ہیں. بس یعنی کہنے کا مطلب اس نے کہا صرف فاضل جیشو ہی ہے, صرف کہا فاضل جیشو ہی ہے, سمجھ رہے ہیں. انتصار نے آ کے فاضہ کی تاکید کی. اب دیکھیے جیسا تاکید معنوی, آوردن الفاظ خاصی پس از موقت. تاکید معنوی کیا ہے کہ خاص الفاظ کا موقت کے بعد لانا. اب دیکھیے اب تک کیا ہوتا تھا کہ آپ اسی طرح کا لفظ لا دیتے تھے لفظی میں. یہاں پر کیا ہے کہ نہیں, کچھ خاص الفاظ کا لانا ہے موقت کے بعد. کہ در اصطلاح ادوات تاکید نامیدہ مشون, کہ جنہیں ان الفاظ کو جو خاص الفاظ آپ لا رہے ہیں ان کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے, ادوات تاکید کہا جاتا ہے. ٹھیک. وہ معمولاً بضمیر مؤکد اضافے میں کرنا. اور یہ جو الفاظ ہیں الفاظ تاکید, یہ کیا ہوتے ہیں, یہ عام طور سے ضمیر کی طرف ان کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ مضاف ہوتے ہیں اور ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہو جاتی ہے, جس کو کیا کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ضمیر مؤکد. بات واضح ہے. اچھا, اس کو ضمیر مؤکد کیوں کہتے ہیں؟ ہاں اچھا سوال ہے, ضمیر مؤکد کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ یہ ملی ہوئی تو اس سے ہے, مؤکد سے. یہ اس لیے چونکہ یہ پلٹتی ہے کس کی طرف, مؤکد. بات واضح ہے. یہ سب چیزیں آپ لوگ لکھ لیجیے. بات واضح ہے. دیکھیے گا, وہ معمولاً بے ضمیر مؤکد اضافے, اور عام طور سے یہ مؤکد کی ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے. کیوں اس کو مؤکد کی ضمیر کہا؟ کیونکہ یہ راجع ہے, پلٹتی ہے مؤکد کی طرف. الفاظ و ادوات تاکید یا برائے مفرد آورد مشان و یا مثنى و یا جمع. کہہ رہے یہ جو ادوات تاکید ہیں مفرد کے لیے بھی لا سکتے ہیں, مثنیٰ کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے. سنیے گا مثال مفرد کے لیے, نفس اور عین مفرد کے لیے بولا جاتا ہے. مثال دے رہے ہیں, جاء سعید نفس. غور کر رہے ہیں, دیکھیے گا, جاء فعل, سعید فاعل, مؤکد, اور نفس جو ہے کیا ہے, یہ ادوات تاکید میں سے تاکید. ٹھیک ہے, پھر یہ مضاف اور ہاں مضاف الیہ. اب سنیے کہ کیوں اس کو ضمیر مؤکد کہا گیا, کیونکہ یہاں کی جو ضمیر ہے پلٹے کس کی طرف, صحیح. بات واضح ہے. اس طریقے سے مثنیٰ کے لیے بھی یہ ادوات آتے ہیں کلا اور کلتا کی شکل میں. آپ کہتے ہیں قام سعید و علی. یہاں بات اب کمپلیٹ ہے, ختم ہے. اب یہ جو کلاہما, یہ کیا ہے, یہ سامنے والے کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہا ہے. وہ سعید اور علی سے کچھ اور ہو سکتا ہے, سمجھ رہا ہو, کہا نہیں صرف وہ دونوں ہی ہیں. جی, ضمیر مؤکد کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے, تو یہ اضافہ تو مؤکد کے ساتھ ہوا ہے. وہ معمولاً بضمیر مؤکد اضافے میں کرتا. کس کو کہہ رہے ہیں, یہ ادوات جو ہیں ان کی اضافت ہوتی ہے ضمیر مؤکد کی طرف. ٹھیک ہے, ضمیر آئی ہے یہ مؤکد, ضمیر نہیں مؤکد, مؤکد کی ضمیر ہے. کیوں مؤکد کی ضمیر کہیں, کیونکہ یہ پلٹ رہی ہے مؤکد کی طرف, اس وجہ سے. بات واضح ہے. کسی کو نہ کچھ سمجھ میں آ رہا تو بتا دے. خیر, مثنیٰ میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے کلا اور کلتا کی شکل میں. قام سعید و علی کلاہما, یہ مذکر کی مثال ہے. دو مثالیں سے دے رہے ہیں. ذهبت المرأتان کلتاہما, یہ کلتاہما نے کیا کی ہے, المرأتان کی تاکید کی ہے. بات واضح انشاءاللہ. اور پھر یہ آپ نے پڑھا ہے کلا اور کلتا, آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, اسماء دام الاضافہ میں سے کلا اور کلتا بھی ہیں, مضاف ہیں, اور ہما جو ہے مضاف ہیں. بات واضح. اس طریقے سے جمع میں بھی ہو سکتا ہے, کل, جمی, عامہ, انفس, اعین, یہ سب جو کیا ہیں اسماء دام الاضافہ میں سے.
ٹھیک ہے. مانند جا القوم کلہم، تو کلو نے آ کر قوم کی کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے، تاکید معنوی. پھر وہ مضاف اور ہم جو ہے مضاف الیہ، اور یہ ہم جو ہے اس کی ضمیر پلٹ رہی کس کی طرف؟ قوم. بات واضح ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.